آج ہم اقرا، غصب، شفعہ، مزارعت اور شکار کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے۔ اقرا کہتے ہیں زبردستی، جبر کو، کہ کسی کو زبردستی کر کر اس سے کوئی کام کروا دینا، یعنی اس کی چیز بکوا دینا، اس سے طلاق جو ہے وہ نکلوا دینا، اس کی جو ہے وہ کوئی چیز وقف کروا دینا، اور اسی طرح اس سے کوئی قتل کروا دینا، زنا کروا دینا۔ تو اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اب سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو اقرا ہوتا ہے، جو زبردستی ہوتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ زبانی کلامی کہا کہ کرو، یا ضد کی، جس طرح ہمارے یہاں والدین ضد کر دیتے ہیں، لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے سے زبردستی کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی زبردستی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو شرعاً زبردستی ہے، جس کے اوپر احکام آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی جان جانے کا یا اپنا کوئی عضو تلف ہو جانے کا گمان غالب ہو، کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے گولی مار دے گا، یا میری کوئی بازو کاٹ دے گا، یا کوئی اور عمل کرے گا۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو واقعی شرعی زبردستی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر اس کو مجبور کیا اپنی چیز بیچنے کے اوپر، تو وہ بیع جو ہوگی وہ خرید و فروخت لازم نہیں ہوگی۔ وہ جب اقرا ختم ہو جائے گا تو اب اس کو اجازت ہوگی وہ اس کو نافذ کر دے یا اس کو کیا کر دے، باطل کر دے۔ اسی طرح اگر اس کو شراب پینے کے اوپر، حرام کھانے کے اوپر مجبور کیا گیا، اور اب اگر اس کو صرف قید کرنے کی ہے یا تھوڑی بہت مارنے کی ہے، تو اس کے لیے یہ سب کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر جان کا خطرہ ہے تو اب اس صورت میں اگر اس نے وہ عمل کر لیا تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی حد بھی جاری نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے اوپر زنا کا کوئی معاملہ نافذ ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو کفر کے اوپر کیا کہ تم کفر کرو، اب اگر وہ کفر نہیں کرتا اور قتل کر دیا جاتا ہے تو مجاہد ہے، اور اگر وہ اس معاملے میں مجبور ہو جاتا ہے یا کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے یا کفر بولتا ہے، تو اس صورت میں جب وہ دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر کفر کے احکام نہیں آئیں گے۔ ہاں، اس کو چاہیے کہ وہاں بھی توریہ کرے۔ جیسے اس کو کہا کہ بت کو سجدہ کرے، تو وہ نیت یہ کرے کہ میں رب کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح کسی مقدس ہستی کے بارے میں کہا کہ اس کی شان میں گستاخی کرو، تو اب وہ اس نام کی جگہ ذہن میں کوئی اپنے دوسرے بندے کا نام لائے کہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں، اس مقدس ہستی کو یہ جملہ نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح نکاح، طلاق ہے یا غلام آزاد کرنا ہے، اس میں اگر زبان سے اس کو زبردستی نکلوا لیا تو وہ سب کچھ نافذ ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی۔ ہاں، زبردستی جس کو کہتے ہیں شرعی زبردستی، کہ جان جانے کا خطرہ تھا اور اس کو کہا لکھ کر طلاق دو، اور اس نے بغیر نیت جو ہے وہ طلاق لکھ دی، زبان سے نہیں دی، صرف لکھی، اور نیت بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں جو ہوگی وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اب آ جاتا ہے غصب، یعنی کسی کی چیز زبردستی جو ہے وہ چھین لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی معمولی سی زمین بھی قیامت کے دن اس 7 زمینوں سمیت اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ تمہارے یہاں لوگ مربے کھا جاتے ہیں، لوگوں کے بیوہ بہنوں کے زمینوں کو کھا جاتے ہیں، یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے کورٹ کچہریوں کے اندر اس کے کیس ہوتے ہیں۔ آج اگرچہ پیسہ لگا کر وہ بچ جائیں، قیامت والے دن ایک بالش سے زمین بھی معاف نہیں ہوگی۔ غصب جو ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جو چیز جس سے لی ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ چیز ضائع کر دی ہے، اگر اس کی مثل وہ چیز مل سکتی ہے تو وہ دینی ہوگی، اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو وہ قیمت دینی ہوگی، یعنی کسی طرح بھی اب اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اب ازالے کیے بغیر ایک بندہ کہے جی میں نے حج کر لیا، میں نمازی بن گیا، میں پرہیزگار بن گیا، تو وہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر لوگوں سے رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، تو یہ بھی ورثاء کو واپس کرنا ہوگا۔ اب اگر کسی کو ورثاء کا پتہ ہی نہیں، نہ مالک کا پتہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی قیمت بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے، تب جا کر اس کا کیا ہوگا، وہ ازالہ ہوگا، اور گناہ سے توبہ بھی کرنی ہی پڑے گی۔ اور اگر جو کھیل کود ہوتے ہیں جیسے شطرنج ہے، اسی طرح اور کئی کھیل کود ہوتے ہیں، چونکہ جو کھیل شرعاً درست نہ ہو، اس کو اگر کسی نے ضائع کر دیا تو اس کے اوپر تاوان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شفع ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کو شفع کرنے کا حق ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک اور کسی کا گھر ہوتا ہے، یا زمین کے اندر 2 وارث ہوتے ہیں،
ہیں. اب ایک وارث جو ہے وہ کسی اور کو چپکے سے زمین بیچ دے, یا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کسی اور کو گھر بیچ کر چلا جائے, تو شرع یہ کہتی ہے کہ جو پڑوسی ہے یا جو وارث ہے, دوسرا شریک ہے, وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھے بیچو, کسی اور کو تم نہیں بیچ سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک نہ ہو, وہ بد کردار ہو, اس کے ساتھ ہمارے مسائل چلتے رہیں. تو شرع یہ کہتی ہے کہ اس کو شفع کا حق ہوتا ہے. کورٹ کچہریوں میں یہ بہت کیس چلتے ہیں آج کل بھی, تو وہ جو ہوتا ہے وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے پیسے دے کر وہ خود لے لے گا. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے, چند آپ کو اس کے حوالے سے مسائل پیش کیے گئے ہوں گے. اب جب اس نے سب کو پہلے پوچھ لیا, بتایا کہ میں بیچ رہا ہوں, اس وقت کسی نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا, تو اب بعد میں وہ اعتراض نہیں کر سکتا. اب آ جاتا ہے مزارعت, کہ زمین جو ہوتی ہے, کھیتی باڑی جو ہوتی ہے, وہ کسی کے ساتھ بٹائی کے اوپر دینا. جیسے ہمارے یہاں آج کے دور میں ٹھیکہ کہا جاتا ہے کہ لو جی یہ زمین تم لے لو, اور اس کے اوپر جو بھی نفع ہوگا, پیداوار ہوگی, وہ ہم نصف نصف کریں گے. اب اس کی شرعاً اجازت ہے نا, لیکن اس کے اندر بڑی تفصیل بھی ہے. ایک یہ ہے کہ دونوں ہی عاقل و بالغ ہوں, آزاد ہوں. اسی طرح زمین قابل زراعت ہو. پھر یہ ہے کہ جو زمین دی ہے وہ معلوم بھی ہو کہ کتنی ہے, کون سی ہے, اور مالک زمین کاشتکار کے سپرد وہ زمین کر دے. پھر مدت بھی بیان ہو جائے کہ کتنی مدت تک یہ دے رہا ہے. یہ بیان کے بیج مالک زمین دے گا یا کاشتکار کے ذمہ ہوگا, یہ بھی کلیئر کر دیا. اگر بیان نہ ہو تو پھر وہاں کا جو عرف ہوگا وہ دیکھا جائے گا. بعض جگہ بیج کاشتکار دیتا ہے, بعض جگہ بیج کاشتکار نہیں دیتا. اب یہ بھی ہے کہ وہ کیا بیجے گا یہ بھی طے ہو, یا کہہ دیا جائے کہ جو مرضی اس کے اوپر کاشت کرو. اب جو مقدار معین ہو گئی وہ دینی ہوگی, یعنی اگر اس نے نصف نصف کہا تو وہ نصف دینی ہوگی, تہائی کہا تہائی دینی ہوگی, چوتھائی کہا تو چوتھائی دینی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں کلو کے حساب سے نہیں کہہ سکتا کہ لو جی میں 10 کلو لوں گا, کہ ہو سکتا ہے ٹوٹل پیداوار ہی 10 کلو ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو اس صورت میں وہ فیصد کے اعتبار سے کرے گا کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کی 50% لوں گا. اسی طرح کسی ایک حصے کو نہ معین کر دے کہ اس حصے کی ساری پیداوار جو ہوگی وہ میں لوں گا. اب آ جاتا ہے شکار. اب شکار یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی اس کی سیدھی سی تعریف ہے کہ اس وحشی جانور کو کہتے ہیں کہ جو آدمیوں سے بھاگتا ہو تو بغیر ہیلا اسے پکڑا نہ جاتا ہو, اس کو کہتے ہیں یہ شکار ہے. اس طرح مچھلی کو بھی شکار کہا جاتا ہے. تو اب پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ کتا وغیرہ پالا جاتا تھا اور اس کتے کو سکھایا جاتا تھا کہ تم نے شکار پکڑ کر لانا ہے. تو وہ جو ہوتا تھا وہ کوئی خرگوش یا کوئی چرند یا کوئی پرند جو ہوتا تھا حلال چیز, اس کو پکڑ کر لاتا تھا. اسی طرح تیر اندازی ہوتی تھی, تو تیر کے ذریعے بھی جو ہوتا تھا وہ شکار پکڑا جاتا تھا. تو اس کے احکام تھے کہ چلانے سے پہلے یا کتا چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہو, پھر کتا جو چھوڑا ہے وہ خود نہ کھائے, وہ اپنے مالک کے لیے بچا کے رکھے, اس کے احکام تھے. اسی طرح آج کے دور میں جو ہوتا ہے وہ گولی چلا دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھے کہ اگر گولی چلائی کبوتر پکڑنے کے لیے یا چڑیا پکڑنے کے لیے یا کوئی بھی شے پکڑنے کے لیے, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس گولی سے وہ شکار مر گیا تو وہ حرام ہے. اگر وہ زخمی ہوا اور اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ شوق کے طور پر شکار کرنے سے شریعت نے منع کیا کہ شوق کے طور پر نہ ہو, واقعی غذا کی طلب ہے تو پھر کیا جائے, یا کاروبار ہے اس کو بیچنا ہے تو وہ کیا جائے, ورنہ ایسے ہی خام خواہ جانور مار کر انجوائے کرنا اس کو غفلت کہا گیا ہے اور اس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے. تو اس حوالے سے بھی شرعی احکام جو ہیں آج کے دور پہ وہ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے کہ شکار کس نیت سے کیا جا رہا ہے, شریعت کے مطابق کیا جا رہا ہے, غفلت کے طور پر کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قانونی کارروائیاں بھی سامنے رکھی جائیں کہ بعض دفعہ قانون کی طرف سے بڑی سختی ہوتی ہے کہ یہ والا جانور شکار نہیں کرنا, یا یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پہلے آپ نے لائسنس لینا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ ہر وہ کام جو قانون کے خلاف ہو اور شریعت کے بھی خلاف نہ ہو لیکن قانون کے خلاف ہو. ایک ہے کہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر تو ہر صورت میں جائز ہے, ایک ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن قانون کے خلاف ہے اور اس کے اوپر ذلت ہو سکتی ہے, تو مسلمان کو اپنی عزت جو بچانے کا حکم ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ وہ کورٹ کچہریوں کے اندر ذلیل ہوتا پھرے. تو جو غیر قانونی کام ہو اس کو بھی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.